الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا بھائی بہن بچے آپ سب کا استقبال ہے، ویلکم ہے ہمارے اس نماز کے مسائل میں۔ آج کی جو کلاس نمبر ہے وہ 36 ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے حسنات کو قبول کرے۔ سب سے پہلے ہم آج جو فائنل ایگزامز ہوئے تھے ہمارے، جو سلیبس ہمارا مکمل ہو گیا تھا، اس کے سوال لیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے سوال پہلے حل کر لیں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک ایک کر کے انشاءاللہ میں سوال پڑھوں گا انشاءاللہ، اور اس کے جوابات دوں گا۔ یہ نہیں کہ میں مختصر طور پہ دوں گا، کچھ شاید ہو سکتا ہے کچھ وضاحت کروں یا نہ کروں، لیکن آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ کا جواب اس سے ملتا جلتا ہوگا یا کچھ اور بھی ہے، تو انشاءاللہ آپ کے پوائنٹس ہمارے پاس جمع ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال کے اوپر تھا کہ وہ ایکسٹرا بونس سوال، اور یہ سوال نمبر یہ تھا کہ زیرو یعنی ہم کیوں ایگزام دیں، یعنی مال کے لیے یا دین سیکھنے کے لیے؟ تو بالکل آپ لوگوں نے بالکل صحیح اپنے دماغ میں یہ سیو کر کے رکھا ہے کہ ہم جو دین سیکھ رہے ہیں وہ اللہ کی خاطر، ٹھیک ہے؟ ہم جو دین سیکھ رہے ہیں اس کی جو وجہ ہے، جو ہماری جو وجہ بننی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کریں، ٹھیک ہے؟ پہلے سب سے پہلے ہم علم سیکھیں، اس کے بعد جو ہم نے سیکھا وہ اپنے رشتہ دار، بھائی بہن، دوست، رشتہ داروں کو سکھائیں۔ اور اس کے بعد جو سب سے پہلا سوال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی دعا جو سکھلائی تھی وہ کیا ہے، اور یہ دعا کہاں پڑھتے؟ پہلے میں یہ بتا دوں، جو تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں، اتحیات میں درود ابراہیم، اس کے بعد جو تیسری دعا ہے یہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، من عذاب القبر، من فتنۃ المحیا والممات، من شر فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ 4 چیزیں، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں ہم نے تفصیلی پچھلی کلاس میں پڑھ لیا تھا، لیکن یہاں پر ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ اگر موقع ملتا ہے تو آگے اس کو اور تفصیل سے پڑھیں گے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ 2 کلمات جو رحمان کو بہت محبوب ہے، یعنی بہت پیارے ہیں، وہ کیا ہے اور اسے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو بالکل آپ لوگوں نے بالکل صحیح جواب لکھا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں، اور جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ پڑھنے میں سب سے زیادہ میزان جو ترازو ہے، یہ اس کی ویلیو جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے اللہ کے پاس۔ اس کی یہ 2 کلمات یعنی زبان پہ ہلکے ہیں، کہنے کے لیے ہلکے ہیں، چھوٹے سے، لیکن پڑھنے کے بعد اس کا جو وزن ہے بہت بہت قیمتی ہے، یعنی بہت زیادہ وزن ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ فرض نماز کے بعد مصلی پر بیٹھے رہنے سے کون آپ کے لیے دعا کرتا ہے اور کیا دعا کرتا ہے؟ تو آپ لوگوں نے بالکل صحیح لکھا، فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور کیا دعا کرتے ہیں؟ 3 دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اس سے معاف کر دیں، یا اللہ اس پر رحمت برسا، یا اللہ اس کی دعا قبول کر، یعنی صحیح بخاری حدیث نمبر 659 یہ موجود ہے حدیث، آپ جا کر وہاں سے بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد چوتھا یہ ہے کہ فرض نماز سے غفلتی کی کیا سزا ہے، یعنی نماز چھوڑ دینا جان بوجھ کر۔ تو یہ دیکھیں کہ غفلتی سے نماز چھوٹ جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یعنی اس کا سر پتھر سے کچلنا، یعنی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کچھ ایسے بھائی بہن ہمارے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی بعد میں پھر قضا پڑھ لیں گے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ ایک منافق کی نشانی ہے جان بوجھ کر نماز ترک کر دینا، لیٹ کرنا، سورج ڈوبنے کا انتظار کرنا، غروب ہونے کا انتظار کرنا، تو یہ منافق کی نشانی۔ اب ہم اپنے سینہ کھول کر دیکھ لیں، کیا ہمارے پاس کیا منافق کی علامت ہے؟ ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے پیارا عمل وہ عمل ہے جو وقت پہ کیا جائے، یعنی نماز وقت پہ ادا کیا، یہ اللہ کو بہت پیارا ہے۔ 5واں سوال تھا کہ مسلمان کس جگہ نماز نہیں پڑھ سکتا؟ تو یہ بالکل آپ لوگوں میں سے کسی نے شاید آگے پیچھے ہو گیا، لیکن اس کا صحیح جواب ہم پڑھ کر آئے پیچھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، یعنی ہمارے لیے دنیا میں ہر جگہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں سوائے 2 جگہ، حمام اور ٹوائلٹ، یعنی یہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا۔ اور سوال اسی میں سوال تھا کہ قبروں کے پاس نماز ہوگی؟ جی بالکل نہیں، قبروں کے پاس نماز نہیں ہوگی۔ آپ کے قبر اگر آس پاس ہے، قبرستان ہے، یا آپ کے سامنے قبر ہے، تو وہاں پر نماز نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس کو اگر موقع ملتا ہے تو بتائیں گے کہ اگر مسجد سے پہلے ہی قبر موجود تھی، پھر اس کے بعد وہاں پر مسجد بنائی گئی، کیا ایسی مسجد نماز ہوتی؟ تو انشاءاللہ جب اگر موقع ملتا ہے تو ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ لیکن یہ پوائنٹ یاد رکھیں کہ اگر پہلے سے مسجد موجود ہے، اس کے اندر جان بوجھ کر قبر بنانا
کہ یعنی مسجد موجود ہے، اس کے اندر جان بوجھ کے خبر بنانا، پھر اس کے سامنے نماز پڑھنا، تو پھر ایسی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب اجر نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. چھٹا سوال یہ تھا کہ 5 نمازوں کے وقت کیا تھے، یعنی سورج کے حساب سے بتائیں. تو یہاں ہمارے بھائی بہن شاید کنفیوز ہو گئے. سورج کے حساب سے مطلب آپ کے پاس گھڑی نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، گیجٹ نہیں ہے، تو ہم نے آپ کو بالکل ایزی آسان فارمولا بتایا تھا کہ بس آپ کے دماغ میں بیٹھنا ہے، ابھی بٹھا لیں. ٹھیک ہے. ہم نے سب سے پہلے فجر کی نماز سے شروع کرتے ہیں. ہم نے آپ کو بتایا تھا ایگزامپل دے کر کہ فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، یعنی صبح صادق. صبح صادق کسی نے بالکل صحیح لکھا، کسی نے تھوڑا آگے پیچھے لکھ دیا. تو جو صبح صادق ہے یعنی سحری کا وقت ہوتا ہے، اور یہ صبح صادق ختم ہو جاتی ہے، یعنی آپ کو جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ ایک ٹارچ کی جیسی روشنی نکلتی ہے سورج نکلنے سے پہلے، بالکل آسمان کی طرف جاتی ہے، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد غائب ہو جاتی ہے. یہ ہے صبح صادق، یعنی یہ نکلنے کے سحری کا ٹائم، یہ سارا سب کچھ تھا. اس کے بعد ٹھیک ہے، یہ سوری صبح کاذب تھی، استغفر اللہ. یہ صبح کاذب تھی، یعنی سحری کے وقت یہ ٹارچ کی طرح آسمان سے نکلتی ہے، اس کے بعد واپس بجھ جاتی ہے، یعنی بالکل ختم ہو جاتی. اس کے بعد یہ ختم ہونے کے بعد صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، یعنی فجر کی نماز کا وقت. یعنی صبح کاذب جو تھا وہ سحری کا وقت. اس کے بعد اب جو وقت نکلا فجر کا، صبح صادق، جو فجر کا وقت کا نماز شروع ہوتا ہے. یعنی کلاس نمبر 6 میں ہم نے ڈیٹیلز میں پڑھا تھا، یعنی نماز کے مسائل میں آپ وہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہو. صبح صادق جب سورج نکلتا ہے، نکلنے کے ساتھ ساتھ فجر کا نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. جب سورج اوپر آ جاتا ہے، یعنی سب سے پہلے یا سورج کا کارنر یا کور جو سمجھ میں نکل آ جاتا ہے، یعنی وہاں پر نماز کا ٹائم ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد سورج نکلنے سے لے کر اوپر آنے تک یہ کوئی نماز، کوئی عبادت نہیں ہوتی. ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا 3 وقتوں میں نماز نہیں ہوتی، تو امید ہے کہ آپ سب کو یاد ہوگا. ٹھیک ہے. سورج نکلنے کے وقت، جو زوال کا وقت، اور سورج ڈوبتے وقت، یہاں پر 3 وقت میں عبادت نہیں ہوگی. یہ شیطان کا وقت ہے، شیطان عبادت کرتا ہے سورج کی. اچھا، اب ظہر کے وقت کی طرف آتے ہیں کہ کسی نے سوال شاید آگے پیچھے لکھنے میں غلطی ہو گئی. ظہر کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے. آپ یہ لکھیں زوال ختم ہونے کے بعد، یعنی کسی کا سوال کا جواب آیا تھا کہ زوال سے نہیں، زوال ختم ہونے کے بعد. شاید آپ لکھ رہے تھے، شاید مس ہو گیا ہوگا. تو زوال کا ختم یعنی زوال 2-3 منٹ یا 2 منٹ 2.5 منٹ جو بھی ہے، وہ وہاں سے زوال کا وقت ہے، وہ ختم ہوتے ہی ظہر کا وقت نماز شروع ہوتا ہے، اور اس کا سایہ ڈبل ہونا، یعنی اس کا سایہ برابر ہونا. ٹھیک ہے. اس کا سایہ برابر، یعنی ایک کوئی گھر، چڑھی، جھاڑ یا اس کا سایہ اس کے برابر ہو رہا ہے، یعنی اس کا برابر ہو رہا ہے. اس کا مطلب ظہر کا وقت کا ختم، ظہر کا نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے. یعنی زوال کے وقت سے لے کر سورج کا جو سایہ ہے، یعنی جھاڑ پر پڑا یا گھر پر پڑا یا پائپ پر پڑا ہے یا کار پر پڑا ہے، اس کا سایہ اگر اس کے ساتھ برابر ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی اس کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، اس کا مطلب ظہر کا وقت ختم ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. ظہر کا وقت ختم ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد جیسا سایہ تھوڑا آگے بڑھنے لگتا ہے، یہاں سے عصر کا وقت شروع ہونے لگتا ہے. یہاں سے عصر کا وقت شروع ہونے لگتا ہے. یعنی عصر کا وقت کب ہوتا ہے؟ یعنی سایہ اس کا یعنی آگے نکلتا ہے، یعنی جس چیز کا سایہ ڈبل ہونے لگتا ہے، یعنی اس کے اوپر جانے لگتا ہے. عصر کا یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد سورج ڈوبنے تک. ٹھیک ہے. سورج ڈوبنے تک نماز کا، عصر کا نماز کا ٹائم ہے. اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ عصر کی نماز کے 2 وقت ہیں، اختیاری، اعتداری. تو یعنی اختیاری یعنی وقت کے اندر نماز پڑھنا، یعنی سورج کی گرمی موجود ہے، تھوڑی تاپ موجود ہے، تو وہ اختیاری ہے. اعتداری یعنی کوئی مریض ہے، سفر میں ہے، آپریشن چل رہا ہے یا آپریشن کر رہا ہے ڈاکٹر، پلین چلا رہے ہیں، کوئی نہ کچھ وجوہات، کچھ وجہ سے، تو یہ اس کے لیے تاخیر کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں. یہ کلاس نمبر 7 نماز کے مسائل میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے بالکل. اس کے بعد آتے ہیں مغرب. سورج کے حساب سے کہ مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ سورج ڈوبنے سے لے کر شفق کے غائب ہونے تک. شفق غائب ہونے کے لیے، یعنی اگر مغرب کا ٹائم 6 بجے شروع ہو گیا، اذان 6 بجے ہو گئی، وقت شروع ہو گیا، تو 7:15 7:30 کو شفق وہاں پر موجود ہے. شفق اس کے بعد غائب ہو جاتی ہے. یعنی منیمم آپ لگا لے 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ شفق موجود ہے. ہم نے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو کلاس نمبر 7 میں ہم نے اس کی، یعنی 7 اور 8 میں آپ کو اس کا ڈیٹیل سے بتایا تھا. ٹھیک ہے. پھر عشاء کی وقت کا نماز. عشاء کی وقت آدھی رات، یعنی شفق سے لے کر آدھی رات تک. امید ہے کہ آپ سب کو یاد ہوگا، اگر نہیں یاد ہے تو اس کو دوبارہ سن لے، تاکہ ہمارے لیے سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے پچھلے کلاسوں میں کیا پڑھا تھا اور ایگزام میں ہم نے کیا لکھا. کسی نے بس ٹائمنگ لکھ دی، کسی نے بس آگے پیچھے کر دیا 1 یا 2 بجے. ہم تو ایسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ نماز کب وقت شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، یہ ضروری ہے. اچھا، اگلا آتا ہے، اگلا سوال 7واں نمبر سوال تھا کہ نماز کا طریقہ مرد اور عورت کا الگ الگ ہے، دلیل دے.
جی نماز مرد اور عورت کا طریقہ بالکل ایک ہے۔ دلیل سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں، مرد عورت بچے بوڑھے جوان لڑکے لڑکیاں ہر کوئی ویسی نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ویسے ہی نماز پڑھیں گے۔ 8واں سوال یہ تھا کہ ہر عبادت کی 2 شرطیں ہیں، وہ کیا ہے؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہے خالص اللہ کی خاطر، دوسری طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو توحید یہ چیز الگ ہے اور اخلاص یہ چیز الگ ہے، لیکن عبادت کی 2 اہم شرطیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں ایک بھی ڈالے 3 بھی ہو جائیں گی، یعنی تیسری کون سی؟ نیت۔ تو یہ اگر اخلاص عبادت کی 2 شرطوں میں اگر یہ دیکھ لیں، ہم نے جس طرح پڑھایا تھا کہ ایک ہے اللہ کی خاطر، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ۔ روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کی خاطر، نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی خاطر، زکوٰۃ دے رہے ہیں اللہ کی خاطر، صدقہ دے رہے ہیں اللہ کی خاطر، قربانی کر رہے ہیں اللہ کی خاطر، کسی کو بتانے کے لیے نہیں۔ اور دوسرا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا، وہ طریقہ، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال لیتے ہیں، سوال نمبر 9۔ کیا باریک چادر اوڑھنی دوپٹے میں نماز ہوگی؟ نماز، ٹھیک ہے، تو اس کو پہلے اس کو کلیئر کرتے ہیں، بالکل نماز نہیں ہوگی۔ اس کے ایک مسئلہ آگے بھی آ رہا ہے، اس کا انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ باریک چادر اس میں نماز نہیں ہوگی بالکل۔ موٹا دوپٹہ ہونا چاہیے، یعنی اوڑھنی موٹی ہونی چاہیے، چادر موٹی ہونی چاہیے، تبھی نماز ہوگی۔ اور اسی میں سوال تھا کہ نماز میں مرد کا سطر کیا ہے اور نماز میں عورت کا سطر۔ مرد کا سطر آپ کو پتا ہے کہ کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے ناف سے لے کر ٹخنے یہاں تک تو ہونا ضروری ہے، یعنی آج تو الحمدللہ ہمارے پاس سارا سب کچھ موجود ہے، ٹخنے، ناف سے لے کر ٹخنے۔ اور عورت کا پورا جسم صرف 2 چیزوں کو چھوڑ کر، اپنا ہاتھ اور چہرہ، ٹھیک ہے، اپنا ہاتھ اور چہرہ اس کو کھلا رکھنا ہے۔ اگلا سوال لیتے ہیں، سوال نمبر 10۔ نماز میں 8 واجبات کیا ہے اور واجب اور فرائض میں کیا فرق ہے؟ اس کو میں تھوڑا سا آپ کو شارٹ میں بتا دوں کہ ایک ایک کر کے، کہ سب سے پہلا تکبیر اولا، دوسرا سمیع اللہ لمن حمیدہ، جہاں وہاں پر ٹھہرنا ہے ہمیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ربنا ولک الحمد، پھر اس کے چوتھا یہ رکوع، 5واں سجدہ، سجدے کی تسبیح، یہ سارا، اور پھر اس کے بعد چھٹا دونوں سجدے کے بیچ میں بیٹھنا، 7واں اور 8واں پہلے تشہد میں بیٹھنا، ٹھیک ہے، پہلے تشہد میں بیٹھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ شاید ہو سکتا ہے، امید ہے کہ اس میں آخری تک بیٹھنا، یا آخری پہلے تشہد، سوری، 7واں اور 8واں تشہد، یعنی 7واں تشہد ہے اور 8واں تشہد میں بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ تھا، بتایا تھا کہ نماز میں فرض، واجب اور فرض، اس میں زیادہ فرق نہیں ہے، یعنی کچھ چیزوں میں آگے پیچھے ہو جائے گا، لیکن زیادہ اس میں فرق نہیں ہے۔ واجب بھی کرنے ہیں، فرض بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، واجب بھی کرنا ہے ہمیں اور فرض بھی کرنا ہے۔ 11 نمبر یہ ہے کہ کیا اذان کی فضیلت کیا ہے؟ کیا عورت اذان دے سکتی ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں 11 نمبر میں کہ شیطان بھاگ جاتا ہے، یا آپ لوگوں نے لکھا موزن کی گردن کھڑی ہوتی ہے، یہ بھی آپ نے لکھا، یہ کچھ دونوں میں سے ایک بھی اور بھی آگے بھی ہے، یعنی شیطان کی ہوا خارج ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو اذان کا جواب دیتا ہے اس کے لیے بھی اجر و ثواب ہے۔ اور اس کے بعد جو درود پڑھتا ہے، اللہم رب ھذہ دعوتی تامہ، اس کے بعد درود ابراہیم، یہ سارا سب کچھ اس کے بالکل ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا یہ اذان کی فضیلت کے بارے میں۔ اس کے بعد کیا عورت اذان دے سکتی ہے؟ دیکھیے عورت کو اذان دینا ضروری نہیں ہے، نہ وہ اذان دے سکتی ہے نہ اقامت دے سکتی ہے نماز کے لیے، وہ قرات کر سکتے ہیں اگر کہیں مرد موجود ہے، اس کا مسئلہ آگے آ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک پوائنٹ بتا دوں کہ عورت اذان اگر گھر میں ہے، ایسا کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے، جس طرح ہم نے پچھلے بار پڑھا، آگے بھی آئے گا کہ اذان اس کو دینے کی مجبوری ہے، تو وہ دے سکتی ہے۔ مجبوری کا نماز کے لیے نہیں، نماز کے لیے نہ عورت نماز کے لیے نہ اذان دے گی نہ اقامت دے گی۔ ہاں اگر چلے کوئی اگر اذان سیکھ رہی ہے، پریکٹس کر رہی ہے، کچھ کر رہی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اذان کی فضیلت، اور یہ دونوں بھی آپ انشاءاللہ یہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دے سکتی ہے لیکن کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن نہ دے بہتر ہے کیونکہ مرد سنتے ہیں اس کی آواز۔ 12واں نمبر سوال یہ تھا، کیا عورت اپنے جسم کا کوئی حصہ کھلا رکھ سکتی ہے، گھر ہو یا باہر؟ بالکل نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے عورت کو اپنا جسم کا حصہ کسی کو دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 13، نماز میں نمازی کے سامنے سے گزرنا کیسا ہے؟ وہ حدیث آپ سب کو یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ راوی ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ 40 دن 40 مہینے یا 40 سال، لیکن وہ 40 سال ہے، یا 40 دن بھی لے لے، کچھ بھی لے لے، تو وہ وہیں پر ٹھہرنا پسند کرے گا، لیکن نماز کے سامنے سے گزرنا پسند نہ کرے گا۔ 14 نمبر سوال، نماز کے ارکان فرائض کتنے ہیں اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے، نماز کے فرائض ارکان کتنے ہیں، وہ کیا ہے، وہ میں ایک ایک کر کے آپ کو بتا دوں۔ 14 جو نماز کے جو ارکان ہیں وہ 14، اور فرائض کتنے ہیں ایک ایک میں آپ کو بتا دوں۔ پہلے کہ سب سے پہلے نماز ٹھہر کے پڑھنا،
ٹھیک ہے، نماز ٹھہرنا پڑھنا. دوسرا تکبیر اولا. تیسرا فاتحہ. چوتھا رکوع. پانچواں قوما یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ میں جہاں ٹھہرتے ہیں. اور چھٹا 7 ہڈیوں پر سجدہ. ساتواں آٹھواں سجدے میں سر اوپر کرنا اور اطمینان سے بیٹھنا. سجدے سے سر اوپر کرنا، اطمینان سے بیٹھنا. 9 اور 10 آخری تشہد اور اس میں بیٹھنا. ٹھیک ہے، آخری تشہد اس میں بیٹھنا. 11 درود پڑھنا. 12 دونوں طرف سلام پھیرنا. 13 تمام اعمال اطمینان سے کرنا، سکون سے کرنا، آرام سے کرنا. اور جو سب سے آخری والا ہے 14 ترتیب میں کرنا. ترتیب میں یعنی پہلے سورہ فاتحہ سے پہلے تکبیر اولا، پھر رکوع، پھر سجدہ، یعنی ایک ایک بار برابر ترتیب میں. پہلے سجدہ کرنا بعد میں رکوع کرنا یہ غلط ہے، یہ نماز کا طریقہ نہیں ہے. اس کے آگے آتے ہیں 15 نمبر سوال. کیا مرد گھر میں نماز ادا کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں، مرد گھر میں نماز ادا نہیں کر سکتا. چلے کوئی مجبوری ہے، سو گیا، نیند لگ گئی، یا بیمار تھا، یا کوئی اور وجہ ہے تو چلے اس کے لیے عذر ہے، لیکن جان بوجھ کے نماز گھر میں ادا کرنا یہ غلط ہے. نماز کے لیے مسجد نہ جانا منافق کی نشانی ہے. جی بالکل منافق کی نشانی ہے، بالکل منافق کی نشانی ہے. کیوں؟ کیونکہ جان بوجھ کے گھر میں نماز پڑھتا ہے. آپ کو وہ حدیث بھی ہم نے بتایا تھا کہ جو لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ مصلی پہ کسی کو ٹھہراؤں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں. بس مجھے ڈر ہے کہ اس میں عورتیں بچے، ورنہ میں ان گھروں کو آگ لگا دیتا. دیکھ لیں. اس کے بعد آگے آتے ہیں کہ سوال نمبر 16 حدیث بطاقہ کیا ہے؟ جو کارڈ والی حدیث ہے آپ سب کو یاد ہوگی، یہ کارڈ والی حدیث ہے، یہ سب نے آپ نے لکھا، لیکن اس کے نیچے کسی نے چھوٹ گیا. وہ کون سی نیکی ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کی نیکی ہے. کون سی نیکی ہے؟ توحید، لا الہ الا اللہ کی نیکی ہے. یہ اسی کو کہتے ہیں حدیث بطاقہ. ٹھیک ہے. اگلا نمبر 17 نمبر سوال ہے. کیا کام کرے جس سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ان کی سنت کر، ان کی جو سنت تھی اس کو فالو کرے، بس ختم. ان سے محبت خود بخود ہی ہو جائے گی. سوال نمبر 18 کوئی بھی شخص لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کیا وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں، جب تک وہ اس کے تقاضے پورے نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. لا الہ الا اللہ کے تقاضے جب تک پورے نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور 19 والا سوال 19 کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ، رکوع، نذر، قربانی کر سکتے ہیں؟ کیا دعا مانگ سکتے ہیں؟ اور کیا دعا بھی ہر کسی سے مانگ سکتے ہیں؟ ہم نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ قربانی، رکوع، نذر نہ کر سکتے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑے یا دوسرے کسی سے دعا نہیں کر سکتے. دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. اس کا حق کس کو ہے؟ اللہ کا ہے. تو یہ جو بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. 19 نمبر سوال کیا ہم رسول اللہ اچھا 20 والا سوال لا الہ الا اللہ کے کیا معنی ہیں؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے. اس کا ترجمہ ہمیں یاد ہونا چاہیے، اس کا معنی یاد ہونا چاہیے، کوئی معبود نہیں برحق سوائے اللہ کے. 21 نمبر سوال کیا فرض نماز کسی بھی کام کے لیے چھوڑ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی چانس نہیں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 22 بیماری کے لیے نماز کا کیا حکم ہے؟ یہ تھوڑے شاید آپ کنفیوز ہو گئے، تو یہاں پر دیکھیں ہم نے اس کو بالکل ڈیٹیل میں پڑھا تھا پچھلے نماز میں. بیماری میں بھی نماز فرض ہے، چاہے وہ لیٹے لیٹے پڑھے، پیشاب اس کی تھیلی اس کو لگی بھی ہوئی ہے تو اس میں بھی نماز پڑھے، اگر وضو نہیں کر سکتا تو ایسے ہی کرے، لیکن نماز چھوڑنا نہیں ہے. اگر کوئی شخص، ہم نے وہی بھی بتایا تھا کہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو بے ہوش کر لیتا ہے، جب وہ اٹھے گا تو پھر اسے وہ نمازیں قضا کرنی پڑے گی. یعنی کسی کے لیے آپریشن کے لیے اس کو بے ہوشی کی دوا دیتے ہیں، اور جب وہ بے ہوش ہو جاتا ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 1 دن 2 دن تو اسے پوری نمازیں قضا کرنی پڑے گی. اگر وہ خود ہی بے ہوش ہو گیا تھا تو اس کے اوپر یہ نمازیں فرض نہیں ہیں. جب وہ خود ہی بے ہوش ہو گیا تھا یعنی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا خود بھوک کی وجہ سے کوئی اور وجہ سے، تو پھر اس کے اوپر یہ نمازیں فرض نہیں، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. سوال نمبر 23 اوپر 22 ہو گیا ہوگا، امید ہے کہ بیماری کے لیے نماز کا. اچھا ٹھیک ہے. سوال نمبر 23 ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنت پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جی شاید ہو سکتا ہے اس میں کنفیوز ہو گیا تھا، لیکن اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے. آپ نے بالکل، آپ میں سے کسی نے بالکل صحیح لکھا، اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے. سوال نمبر 24 منافق کون ہے؟ منافق وہ ہے جو دین اسلام کا لباڑا کپڑے اوڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان بن کر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، سوچتا ہے کہ میں مسلمان اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں، آخر میں خود اپنے آپ کو یہ دھوکہ دے رہا ہے.
سوال نمبر 25، بنا سورہ فاتحہ کی نماز ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ سوال نمبر 26، جنت اور جہنم کے داروغہ کا نام؟ مالک اور رضوان، یہ آپ لوگوں نے بالکل صحیح لکھا۔ سوال نمبر 27 27، نماز کے دوران وسوسے آئے تو کیا کرے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 طرف لیفٹ کھاندے کی طرف جو دل نیچے اس کے پاس تھوکے، ٹھیک ہے، یہ وسوسے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور سوال نمبر 28، دنیا کی ٹینشن میں سکون کہاں ملے گا؟ اللہ کے ذکر میں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر تمہیں سکون چاہیے تو پھر اللہ کا ذکر کرو، دل کو سکون چاہیے تو اللہ کا ذکر کرو۔ سوال نمبر 29، آپ کے پیچھے سے کوئی آواز دیتا ہے، وہ کون ہے؟ وہاں کوئی نہیں ہوتا ہے، وہ کون ہے جو آپ کے پیچھے سے آواز دیتا ہے؟ وہ شیطان ہے۔ ہم نے پچھلے اس کے بارے میں پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے، کہ اگر پیچھے سے کوئی آواز دیتا ہے، آپ گھر میں اکیلے ہوتے ہو، وہاں کوئی نہیں ہوتا، وہ شیطان آپ کو ڈرانے کے لیے کرتا ہے۔ سوال نمبر 30، وہ کون سی تسبیح ہے جسے آسمان کے دروازے کھول جاتے ہیں؟ جو ہم نے ثنا کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس تسبیح ثنا ہے، جو اللہ اکبر کہہ کے ہم ثنا پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ۔ جب یہ شخص پڑھتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، تو جنت کے یعنی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اور سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا جو ایگزام آپ نے دیا، آپ کی محنت کو قبول کرے، اس کا اجر عظیم دے، اس کا آپ کو اجر عظیم دے۔ جلدی لاسٹ کلاس کے جو کوئز سے حل کرتے ہیں، اس کے بعد کلاس کا ہم تھوڑا شروعات کرتے ہیں۔ کلاس نمبر 35 میں ہم نے آپ سے سوال کیے تھے، وہ انشاءاللہ بازار عورت جا سکتی نہیں جا سکتی، تو جلدی اپنا کام کرے، تفریح کے لیے نہ جائے، ٹھیک ہے، تفریح کے لیے نہ جائے۔ اور جو کوئزز ہم نے آپ کو سوال کیا تھا، اس میں زیادہ تر انشاءاللہ میں اسکپ کروں گا، کیونکہ آگے ہمارے لیے اس کو تھوڑا مطالعہ کرتے ہیں، ٹھیک، اس کے بعد ہم انشاءاللہ کوئز اگر اگلی بار موقع ملتا ہے لاسٹ میں تو کرتے ہیں۔ ہم نے کلاس میں جانا تھا کہ عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، وہ ام سعدی کی حدیث۔ اور لاسٹ کلاس سے ہم نے آپ کو کچھ نصیحتیں، کچھ پوائنٹس، کچھ نقاط آپ کے سامنے بتائے تھے کہ گھر میں سے عورت باہر نکلنا اور نکلنے کے بعد بازار سے گھوم کے یا باہر سے واپس آیا تھا، کتنا بڑا اور کتنا کچھ ہو جاتا ہے۔ یعنی میک اپ کے بارے میں بتایا تھا، پردے کے بارے میں بتایا تھا، فیشن کے نام پر بتایا تھا کہ عورت فیشن کے نام پر اللہ کے حدود کو پامال کرتی ہے۔ یعنی شادی ہو یا فیشن، بازار ہو یا دعوت، عورت اپنا چہرہ خوبصورت، یعنی لوگوں کو اپنی خوبصورت دکھانے کے لیے ہر حد پار کر دیتی ہے، حتیٰ کہ اللہ کی لعنت کی مستحق ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم نے پچھلی بار بھی آپ کو کیا بتایا تھا کہ عورت آئی بروز بنائے، یا چھوٹے یا بڑے، یا اس کو سب یعنی آگے پیچھے کرے یا سیٹ کرے یا بال نکالے یا اکھاڑے، تو ہم نے آپ کیا بتایا تھا کہ اللہ کی لعنت ہے ایسی عورت پر۔ پھر ہم نے بالوں کے بارے میں بتایا تھا کہ عورتیں بالیں لمبے کرتی ہیں، لمبے کر اپنے بالوں کو اوپر باندھتی ہے، چوٹی کے سر کے اوپر، اور اوڑھنی باندھتی ہے جس طرح کیمل کی، یعنی اونٹ کی کوہان ہے، تو یہ بھی بالکل غلط ہے۔ پھر ہم نے پچھلی کلاس میں یہ بھی پڑھا تھا کہ باریک کپڑے، ٹائٹ لباس جس سے جسم نظر آتا ہو، یعنی وہ قیامت کی ایک نشانی ہے، کہ اگر ایسی عورت آپ خود دیکھ لیں، یعنی آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، تو آپ خود دیکھ لیں کہ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ باریک چادر کے جیسے کپڑے پہننا یا ٹائٹ لباس پہننا، جسم کا اس کا آگے پیچھے کا حصہ، اس کی کمر سب ظاہر ہو رہی ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ یعنی قیامت کے قریب عورتیں ایسا لباس پہنیں گی جو باریک، بالکل باریک ہے، نا کپڑے پہنے نہیں پہنے بالکل محسوس نہیں ہے۔ اور ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا لاسٹ کلاس میں کہ اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہونا۔ اللہ کی لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے محروم رہنا۔ آج کی کلاس شروع کرنے سے ایک ضروری چیز آپ کو میں نوٹ کرواؤں، یعنی آپ لوگ یاد رکھیں کہ یہ جو ٹاپک چل رہا ہے، خواتین، عورتوں کی نماز، جو ہم لاسٹ کلاس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، آئی بروز، میک اپ، سینڈل، پردہ، ایسی چیزیں، یعنی یہ جو الفاظ ہمارے بہنیں شاید ہو سکتا ہے ان کو پسند نہیں ہے، یعنی وہ دیکھا، میں نے بھی غور کیا کہ وہ جیسے ہی میں ان چیزوں کا نام لیتا ہوں، وہ لائیو کلاس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یعنی سٹارٹ کرتے ہیں، جیسا ہی ان کو ان کے سامنے آ جاتے ہیں تو یا تو کلاس لیفٹ کرتے ہیں تو گروپ لیفٹ کرتے ہیں۔ میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اگر آپ کو یہ باتیں پسند نہیں تو اس میں یا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ اس کے رسول کی بات ہے۔ کیا میں آپ کے چہرے کو پسند کرتا ہوں؟ کیا میں آپ کے آئی بروز دیکھتا ہوں؟ کیا مجھے اس سے لینا، یعنی مجھے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، یعنی آپ چہرہ بنائے یا نہ بنائے، اپنا میک اپ کرے نہ کرے، سینڈل پہنے نہ، مجھ سے یا دوسرے سے یا کسی اور کو کیا لینا دینا؟ یہ نقصان تو خود ہمارا ہے۔ میں آپ کے سامنے جو احادیث ہے وہ موجود ہے، وہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر ہم ایسی عمل کرتے رہیں گے، دین کے حدود کو پامال کرتے رہیں گے،
برے کام کرتے رہیں گے اور ہمیں یہ برے کام پسند ہیں، تو آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ یہ پھر آپ دین اسلام پر نہیں چل رہے ہو، آپ دین اسلام پر نہیں چل رہے ہو، کوئی دوسرے دین پر چل رہے ہو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو شاید دین اسلام پسند نہیں ان چیزوں میں، تو آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لیے لائق بھی نہیں، کیونکہ یہاں پر دین اسلام اللہ اس کے رسول کی تابع کرنا، اس کی اطاعت کرنا، جو بتایا وہ لینا ہے، جس سے روک دیا اس سے رک جانا ہے، چاہے ہمیں اچھا لگے یا برا لگے۔ یہ چند سوال تھے جو ہماری زندگی سے متعلق ہیں۔ ہماری زندگی 40 سال 50 سال، کتنے ایسے آج آپ موجود ہیں جو آپ سن رہے کلاس، جن کی عمر 10 20 30 گزر چکی ہے، یعنی وہ گزر چکی ہیں۔ باقی جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، ہم اسی پر گزارے۔ جب ہم اللہ سے ملے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ ہر چیز دنیا میں ہی فنا ہونے والی ہے، دنیا میں کوئی چیز رہنے والی نہیں ہے، جنت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آپ کلاس لیفٹ کرتے ہیں، گروپ لیفٹ کرتے ہیں، یا یہ ٹاپک آتے ہی آپ اپنے کان بند کرتے ہیں، یا آپ کو یہ جواب پسند نہیں، تو یہ میرے بھائی میرے بہنیں، یہ نقصان کس کا ہے؟ ہمارا ہی نقصان ہے۔ یہ بڑا اہم بہت حساس ٹاپک ہے کہ دیکھیں جو نیک مومن عورت ہوتی ہے، جو بھی برے کام یعنی وہ کر لیا اس نے یا پھر کر چکا ہے، تو مومن کی نشانی ہے کہ جب اسے اپنی غلطی کا پتہ چلتا ہے، غلطی کا اندازہ ہوتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط ہے، جب اسے چھوڑتا ہے تو ختم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ عورت برے اعمال پر برے اعمال کرتے رہتی ہے، باز نہیں آتی ہے، تو پھر اللہ کی لعنت ہے ایسی عورتوں پہ۔ ہم آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو یا تو ان بہنوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، یا وہ بہنیں وہ کام چھوڑ دے، وہ برا عمل کر دے، اللہ سے توبہ کر دے، اگلی بار سے ایسا نہ کرے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت دینے والا ہے۔ ورنہ پھر ہم گروپ لیفٹ کرتے ہیں حقیقت پہ پردہ ڈالنے کے لیے، سچائی کا منہ بند کرنے کے لیے، بس ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو نقصان میں ڈالتے ہیں، اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈالتے ہیں، اور ہم شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، دین سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے شیطان نے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ، میں انہیں ایسا بھٹکاؤں گا، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ان کے راستے میں آ جاؤں گا، اور اتنی کوشش کروں گا کہ یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دے، تو انہیں جو بنایا اس کو، انسان کو اتنا خوبصورت، اس کو وہ بدل دے۔ تو یہ شیطان کا وعدہ، یعنی یہ شیطان کا کیا ہوا وعدہ ہے اللہ سے، اسے ہم کرنے میں شیطان کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے خلاف ہو کر ہم شیطان کی مدد کرتے ہیں، چاہے پردہ کرنے یا پردہ کرے نہ کرے، میک اپ کرے نہ کرے، یہ سارا سب کچھ ہمارے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں۔ پردے کا جو حکم ہے وہ عورتوں پہ فرض ہے، یہ کوئی مرد نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورتوں پر پردہ فرض کیا۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب کی جو آیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومن عورتوں پہ پردہ کیا ہے۔ بازار میں تو کتنی عورتیں ہیں، بازار عورتیں، بدمعاش عورتیں، بدتمیز عورتیں، آوارہ عورتیں، یعنی جتنے بھی ان کے لقب اب لگا لے، کہ وہ مومن میں کیٹیگری میں نہیں آتی۔ مومن نیک عورتیں وہ ہوتی ہے جو اللہ کے بتائے ہوئی شریعت دین پر چلتی ہیں، جو قرآن کی آیتیں سامنے آ گئی، بس قرآن کی آیتوں کو لے لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لے لی، بس قدم۔ تو یہ آپ کو بس بتانا تھا کہ انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے کلاس شروع کرنے سے آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں، آپ کا دل خوش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ایک عورت تھی جس کا نام ہے ام یعقوب، ٹھیک ہے؟ ام یعقوب بڑی عزت دار عورت تھی۔ تو ایک یہ عورت کا مقام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا دل بھی خوش ہو جائے، عورت کا فائدہ بھی کیا ہے، عورت کیا کر سکتی ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے۔ ایک عورت جو صحابی کا نام ہے ام یعقوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرد ہر چیز میں سبقت لے گئے، یعنی ہر چیز میں ہم سے آگے ہو گئے، اب ہم کیا کریں؟ وہ جہاد میں آگے ہے، صدقہ میں آگے ہے، حج اور عمرہ میں آگے ہے، ان کے پاس ڈھیر سارا مال ہے، ہمارے پاس تو مال ہی نہیں، ہم کیا کریں؟ ہم یعنی ان کے نیچے ہیں، ہم وہ کیسا ان کے برابر جائے، ہم ایسا کون سا عمل کرے، کیا کرے جو مرد کے مقابلے میں آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ام یعقوب نے کتنا زبردست سوال کیا ہمارے لیے، کتنا بڑا ان کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زبردست سوال کیا ایک عورت نے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹا کے ان کو سوال کیا، 4 سوال پوچھے۔ سب سے پہلے، یعقوب کیا تم بچوں کی تربیت کرتی ہو؟ ہاں، جی ہاں۔ تو کیا کھانا یعنی اپنے شوہر بچے سب کے لیے کھانا بناتی ہو؟ جی ہاں۔ پھر اس کے بعد تیسرا سوال پوچھا، کیا اپنے شوہر کے کپڑے دھوتی ہو؟ کہا ہاں۔ چوتھا سوال یہ، کیا گھر کا خیال رکھتی ہو، یعنی گھر کے معاملات دیکھتی کرتے ہو؟ جی ہاں، میں دیکھتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بس یہ تم کام کر لو، حج عمرہ جہاد صدقے سے برابر، یعنی حج عمرہ جہاد صدقے کے برابر ہے، بس یہ تم کام کر لو، یہ تمہارا عمل حج اور عمرے سے، صدقہ جہاد سے بڑھ کر ہے۔ بہت خوشی ہو گئی یعقوب، خوشی خوشی ہوتے ہوتے گئی، جا کر دوسری عورتوں کو بتایا کہ دیکھو، اگر تمہیں درجے بلند کرنا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے تمہیں درجے بلند ہو جائیں گے، یعنی گھر بیٹھے بیٹھے تم ہو جاؤ گے، گھر تمہارے درجے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلند کر دے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھیں گھر بیٹھے بیٹھے عورتوں کو درجے بلند کرتا ہے، ان کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مومن عورت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کم سوال کرے گا، کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بتائی ہوئی زندگی کو جیا، جی کر مر گئے، مرنے کے ساتھ اسی زندگی میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومن عورت سے نہ گھر کے بارے میں سوال کرے گا، نیک عورت کے سامنے نہ گھر کے بارے میں سوال کرے گا، نہ وہ کامیابی کے بارے میں سوال کرے گا، نہ پیسوں کے بارے میں سوال کرے گا، گھر بنانے کے بارے میں، نیک عمل کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوال کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو سمجھانا تھا آج کی کلاس کے بارے میں، کہ کلاس نمبر جو 36 ہے آج کی، اس میں آج اور 2-3 پوائنٹس ہیں، میں کوشش کرتا ہوں رکھوں، لیکن ٹائم ختم ہو جائے گا، لیکن 1-2 پوائنٹ رکھ دیتا ہوں کہ مسئلہ نمبر ایک نیا پوائنٹ، کہ عورتیں مردوں کی صف میں ٹھہر کر نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ٹھیک ہے، عورتیں اگر حرم میں آپ دیکھا جائے، دیکھ سکتے ہیں کہ عورت کی صف میں کبھی کبھی مرد صف میں ٹھہرے ہوتے ہیں، بیچ میں عورت آ جاتی ہے، بیچ میں گھس جاتی ہے، اور تو ایسی عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے اگلی صف سب سے بہترین اور پچھلی بالکل بدترین، اسی طرح عورت کے لیے سب سے بہترین صف پیچھلے والی صف سب سے آخری، اور سب سے بدترین آگے والی۔ ٹھیک ہے، عورت کے لیے سب سے بدترین صف سب سے آگے والی، اور سب سے بہترین صف پیچھے والی۔ یہ حکم ایسی جگہ پر ہے جہاں پر مرد عورت ایک جگہ ہو، یعنی عیدگاہ، کھلی جگہ، یعنی کھلی جگہ پر ہم نماز پڑھتے ہیں یہاں پر، یعنی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اگر عورت نماز پڑھی ہے کھلی جگہ پر، عیدگاہ میں یا اس طرح سے، تو عورت کے لیے بہترین صف پیچھے والی ہے، اور سب سے بدترین صف اگلی والی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے، پہلی صف مردوں کی ہوتی، دوسری صف بچوں کی ہوتی، اور تیسری صف یعنی پیچھے جتنی ہوتی عورتوں کی ہوتی۔ تو آج کی جو کلاس نمبر 36 ہے یہیں پر ختم ہوتی ہے، یہیں پر رکتے ہیں، کیونکہ آج جو ہمارا وقت نکل گیا وہ سوال جواب میں تھا۔ یہ پچھلے سوال جواب پچھلی کلاس میں کرنا تھا، لیکن کیونکہ ہم نے ایگزام کا ایک دن ایکسٹینڈ کر دیا تھا، اس وجہ سے اس کو یہاں پر کھینچ کر لے کر آئے۔ انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں عورتوں کے مسائل کے حساب سے بہت ساری چیزیں، ڈھیر ساری چیزیں آپ بہنوں کو پتہ کرنی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔